لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دنوں ایک سوال آیا تھا کہ کیا صبح دیکھے جانے والے خواب سچے ہوتے ہیں؟ اس ضمن میں کوئی دلیل ہے، کوئی حدیث ہے، یا بس یہ لوگوں کی ایک بات ہے؟ تو جہاں خوابوں کے سچے ہونے کا ذکر آتا ہے وہاں چند ایک احادیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے آتی ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصدق الرؤیا بالاسحار، سب سے سچے خواب سحری کے وقت کے خواب ہیں. اور اس روایت کو امام ترمذی نے السنن میں روایت کیا حدیث 2274، اور امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے. اسی طرح اس کو المصباح للتبریزی میں بھی آتی ہے حدیث 4627. اسی طرح موارد الضمان میں آتی ہے حدیث 799. میزان الاعتدال میں آتی ہے حدیث 2667. الکامل فی الضعفاء میں آتی ہے. بہرحال کئی کتب حدیث میں یہ حدیث آتی ہے. اچھا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں ایک حدیث شریف لاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب زمانہ قریب ہو جائے گا، اذا اقترب الزمان، تو مسلمانوں کا خواب جھوٹ کے قریب نہیں ہوگا، اور تم میں سے اس شخص کا خواب زیادہ سچا ہے جو گفتگو میں زیادہ سچا ہے. اس حدیث کو صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 6، پھر اس کو سنن ترمذی میں روایت کیا گیا ہے، پھر سنن ابی داؤد میں روایت کیا گیا ہے. سنن ترمذی کی حدیث 227 ہے، اور سنن ابی داؤد کی حدیث 5019 ہے. پھر سنن الدارمی میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں، مشکات المصابیح میں، در المنثور میں، کنز العمال میں، کئی کتب حدیث میں آتی ہے. اچھا، خطابی نے المعالم میں اذا اقترب الزمان کے بارے میں کہ جب زمانہ قریب ہو جائے گا 2 قول ذکر کیے گئے. پہلا قول یہ ہے کہ رات کا وقت اور دن کا وقت قریب ہو جائے گا، اور وہ دن اور رات کا برابر ہونا ہے. اور یہ بہار کے دن میں اس وقت عام طور پر چاروں طبیعتیں اعتدال پر ہوتی ہیں. وہ فرماتے ہیں، تعبیر بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ سب سے سچا خواب وہ ہے جو رات اور دن کے برابر ہونے اور پھلوں کے پکنے کے وقت کا ہوتا ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ زمانے کے قریب ہونے سے اس کی مدت کا ختم ہونا مراد ہے، جب قیامت قریب ہو جائے گی. پہلے قول پر یوں اعتراض کیا گیا ہے کہ مومن کی قید اس قول کو عقل سے بعید قرار دیتی ہے، کیونکہ طبیعتوں کا اعتدال کا وقت مومن سے خاص نہیں. ابن بطال نے دوسرے قول کو قطعی طور پر صحیح قرار دیا ہے، اور اسے امام ترمذی کی اس روایت سے ملایا ہے جو واسطہ معمر حضرت ایوب سے اس حدیث کے سلسلے میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فی آخر الزمان لا تکذب الرؤیا المؤمن، یعنی آخری زمانے میں مومن کا خواب جھوٹ نہیں ہوگا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس مذکورہ زمانے سے امام مہدی کا زمانہ مراد ہے، جب عدل پھیل جائے گا، امن زیادہ ہوگا، اور بھلائی اور رزق میں کشادگی ہوگی. یہ زمانہ حصول لذت کی وجہ سے کم ہوگا، پس اس کے کنارے قریب قریب ہوں گے. امام قرطبی نے المفہم میں فرمایا کہ حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے. حدیث میں مذکورہ آخری زمانے سے مراد اس گروہ کا باقی وقت ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دجال کو قتل کرنے کے بعد آپ کے ہمراہ ہوگا. بہرحال صدر اول دور صحابہ کے بعد اس امت کے سب سے اچھے حال والے لوگ اس زمانے کے لوگ ہوں گے، اور ان کی بات بھی سب سے زیادہ سچی ہوگی، بس ان کے خواب جھوٹے نہیں ہوں گے. اور اسی لیے حدیث شریف میں اس کے بعد یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ تم میں سب سے سچے خواب والا وہی ہے جو سب سے سچی گفتگو والا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص سچ بولتا ہے اس کا دل نور سے منور ہوتا ہے، اور ادراک بھی مضبوط ہوتا ہے، اور اس میں معنی صحیح طور پر منقش ہوتے ہیں. اسی طرح جو شخص حالت بیداری میں عام طور پر سچ بولتا ہے تو یہ بات خواب میں بھی اس کے ساتھ رہتی ہے، بس وہ سچا خواب ہی دیکھتا ہے. جبکہ جھوٹ بولنے والے اور مخلوط کلام والے کا حکم اس کے برعکس ہے، کیونکہ اس کا دل خراب ہوتا ہے اور وہ ظلم کرتا ہے، بس وہ ملے جلے اور جھوٹے خواب دیکھتا ہے. اور کبھی کبھی خواب میں نادر صورت پیدا ہوتی ہے، وہ یوں کہ سچ بولنے والا ایسی بات دیکھتا ہے جو صحیح نہیں، اور جھوٹ بولنے والا صحیح بات دیکھتا ہے. لیکن عام طور پر اور اکثر وہی ہوتا ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے، اور یہی علماء رؤیا کی جو ہے وہ اس میں تعویل ہے. واللہ اعلم بالصواب وما علینا الا البلاغ.